أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سید ذوالفقار علی شاہ قادری پیش کرتے ہیں یوٹیوب چینل صوفی صاحب قادری 1000 زیارت۔ السلام علیکم ناظرین، ہم ابھی رمضان مہینے کے لیے خصوصی طور پر عثمان صاحب چشتی کلندر مداری صاحب کا پوڈا کاسٹ مولا کا کرم رہا تو پورا 1 مہینہ پیش کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ اور جی جناب، یہ موضوع ہے جی کیا بندہ انتقال کرنے کے بعد میں ہاں جی جو لوگ سیوم کرتے ہیں، جی صاحب، رسوا کرتے ہیں، چہلم کرتے ہیں، تو یہ ان کا ایمان یہ ہے کہ یہ روح رخصتی ہے، اور 40ویں کے اوپر کوئی روح آتی ہے جی صاحب، تو اس کی رخصتی ہوتی ہے، پھر بعد میں 4 مہینے کرتے ہیں اور برسی کرتے ہیں۔ تو اس پر آپ کا نظریہ کیا ہے، یا آپ اس پر کیا روشنی ڈال سکتے ہیں؟ قرآن کی روشنی میں اگر ایسے بیان کروں کلام پاک کی روشنی میں، ہاں جی بیان کرو۔ اللہ نے جیسے کہ بولنے سے مراد اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے قرآن میں، مختصر سے بیان اللہ نے کیا ہے، اشارہ کیا ہے، اور اسے محققین و مفکرین نے اپنے جانب سے سمجھ کر کے فہم نوری سے اچھا لوگوں میں اس کی وجاہت کی، اچھا اپنے اپنے وقتوں میں، اچھا سمجھے نا حضرت؟ ہاں جی اس میں تابعین نے بھی کام کیا، تبا تابعین نے بھی کیا ہے اس پر کام، اور غوث و خواجہ قطب جیسے اب بزرگوں نے بھی کام کیا۔ اس پہ کام کیا ہے۔ ان کے دور میں بھی 40 بنائے جاتے تھے، سب چیزیں برسی بنائی جاتی تھی، بتاوا بنایا جاتا تھا، آج بھی اچھا ہے نا۔ اصل میں تو پہلی بات یہ کہوں گا صاحب کہ تیجا جب مرحوم انتقال کرتا ہے تو اول تو ہم کا تیجا بناتے ہیں، 2 دن کے بعد، مطلب 2 ہی دن کے جو آخر شب ہوتی ہے رات کی، وہ تیجے میں شمار کر دی جاتی ہے نا۔ تو اسی شب میں فجر لگ جاتی ہے تو اس میں تیجا پڑھ لیتے ہیں، اسے 3 دن میں شمار کر لیتے ہیں۔ تو تیجا منایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد رسومات کے طور پر فاتحہ ہوتی ہے، 7ویں کی، 10ویں کی، اچھا پھر 20ویں کی، پھر 40ویں کی ہوتی جا رہی۔ کیا ہوتے صاحب؟ 40ویں کے 20ویں کے بعد ڈائریکٹ 30ویں کی فاتحہ نہیں ہوتی، اچھا 30 کی نہیں ہوتی، 20 سے ڈائریکٹ 40 پہ ہو جاتی۔ لوگوں کا بھی مختلف طریقہ کار، الگ الگ علاقوں میں، کوئی پورے دن پکڑ لیتا ہے، کوئی 2 دن کم کر لیتا ہے آخر تک جائے تک کے، کوئی بیچ میں 1 دن کم کرتا ہے، شروع سے تیجے سے لے کے چلتا ہے، تیجے کے اندر بھی 1 دن کم کر لیتا ہے نا۔ خیر، وہ لوگوں کے مختلف نظریات ہے، اور اس میں بھی مسئلے بنے ہوئے، مگر اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بولنے کا مراد مسئلہ یہ ہے کہ انسان جب خلق ہوتا ہے نا، اب انسان جب خلق ہوتا ہے نا، تو اللہ تبارک تعالیٰ سب سے پہلے اس کائنات میں اگر کچھ بناتا ہے تو اول اس کا دل بناتا ہے۔ اچھا اول دل بناتا ہے، اور وہ بہت بڑا ہوتا ہے، وہ بہت بڑا ہوتا ہے، وہیں پہ مصور کی حیثیت سے وہ قیام کرتا ہے اللہ، اسی کو مرکز بنا کے پوری باڈی کی نقش نگاری کرتا ہے وہیں سے، پھر دل میں سے پھر جو ہے ایک حصہ الگ کرتا ہے جسے دماغ کہتے ہیں، سر، آہستہ آہستہ
تبدیل سے پھر ایک حصہ الگ کرتا ہے، جس سے پیٹ پیر دونوں تیار ہوتے ہیں. وہ نشانیاں نما ہونا چالو ہوتی ہے. اچھا. جیسے ہم چیکر کا پتلا بناتے تو ویسا ظاہر ہوتی ہے، ایک ایک چیز بنتے جاتی ہے، ویسا ظاہر ہوتی ہے. پھر انگلیاں، ناخن، یہ وہ سب، چہرے، شکل، ناک، کان، ہونٹ، آنکھ، سب کے حصے بننے لگتے ہیں بعد میں سے. پھر اس کے بعد باہر کے نقشے ہو گئے کیا، آنکھ کان کے حصے ہو گئے کیا، پھر اندر سے بھی جو گردے، پھیپھڑے، کلیجے وغیرہ جو ضرورت پڑتی سامان پورا اندر سے بھی، اندر اور باہر دونوں طرف سے کام چلتے رہتا ہے اس طرح سے. مگر خیر یہاں پہ میں بولنا چاہوں گا، میرا ماننا ایسا ہے کہ انسان معرفت کے اعتبار سے 7 صفات سے وجود میں آیا، یا یوں کہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ 7 صفات سے ظاہر ہوا. اچھا، کیا بات ہے، سبحان اللہ. بحیثیت وجود انسانی میں. واہ بھائی واہ، یہی تو بات ہے نا صاحب، کیا پہنچانا تھا، فرمائیے. تو اللہ تبارک تعالیٰ 7 صفات سے وجود انسانی میں ظاہر ہوتا ہے، تو رفتہ رفتہ ہوتا ہے، ایک ایک صفت آتی ہے، جمتی ہے، مکمل ہوتی ہے، اس میں وقفہ ہے اچھا. تیار ہونے میں. کارخانہ ہے نا، جو بھی کام ہو رہا ہے عالم گردش میں ہو رہا ہے، ہاں وقتوں کی ماتحت ہو رہا ہے. ہاں جی، ورنہ وہ کن کہہ دیتا اور ہم پیدا ہو جاتے، ایسا بھی تھا. صحیح ہے. مگر ویسا نہیں. ہوں، جس طرح 6 دن لگے زمین و آسمان کو بنانے میں، ہوں، سمجھ میں آ رہی نا؟ ہاں جی، ہاں، اللہ کہہ رہا ہے تو وقت لازم آ رہا ہے، ہوں، گردش کے اندر ہو رہا ہے کام اس کے واسطے. تو پہلی صفت بنی بذات خود وہ حیات ہے. کیا ہے؟ حیات. دوسرا علم، تیسرا ارادہ. حیات، علم، ارادہ ہو گیا. قدرت 4. یہ باطنی صفتیں ہیں، اندر کی ہے. کیا یہ اندر کی ہے. ان صفتوں کی روح ہے 4 کی 4. ان کا تعلق چاروں عناصر سے ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، ابھی 4 صفت ہوگی باطن کی، میں نے 7 بولا تھا، ابھی باطن کی 4 ہی ہوئی. حیات، علم، ارادہ، قدرت 4 اندر کی ہوگی باطن کی. اب باہر کی کیا ہے؟ باہر کی 3 صفت ہے جس سے نظام چلتا ہے. یہ 4 باہر کے 3 کو سپورٹ کرتے ہیں تو پورا نظام چلتا ہے نا. اسے نظام معلوم کہتے ہیں، نظام گردش حیات کہتے ہیں، نظام وجود کہتے ہیں. تو باہر کے 3 کیا ہے؟ سماعت، بصارت، کلام. ہاں، اب سماعت، بصارت، کلام، کانوں سے سننا، آنکھوں سے دیکھنا اور زبان سے کہنا. تو اللہ کی سننے کی، دیکھنے کی اور بولنے کی صفت 3 ظاہر ہے، اور 4 صفت ہے اس کی باطنی. یہ 3 اور وہ 4 ملا کے 7 صفت پر مبنی، 7 صفت پر مبنی ذات نے ظہور کیا. اور یہ 7 صفت کا پروگرام جو ہے نا صاحب، کیا ہے؟ پروگرام، پورا 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 پروگرام 7 صفت کا، اس کا ڈیوائس بنا الگ الگ. کیا بنا صاحب؟ اس کا ڈیوائس الگ الگ، ہر فنکشن کا اپنا ڈیوائس کام کرتا ہے. بالکل دوسرے کی طرح کان آنکھ کا کام نہیں کر سکتے، آنکھ کان کا کام نہیں کر سکتی، زبان دونوں میں سے کسا کام نہیں کر سکتی، یا وہ اس کی جگہ نہیں کر سکتے. یہ ڈیوائس مختلف ہے. اسی طرح سے حیات کی جگہ پہ علم کام نہیں کر سکتا، اور علم کی جگہ پر حیات کام نہیں کر سکتی. ارادے کی جگہ پر علم کا ہونا اور ارادے کا ہونا اور ہے. ارادہ افعال میں لے کے جاتا ہے اور علم فکر میں لے کے جاتا ہے. ارادہ عمل میں لے کے جاتا ہے اور علم فکر میں لے کے جاتا ہے. اس لیے دونوں کا کام بھی ایک جیسا نہیں ہے. اور قدرت تو پھر قدرت ہے. قدرت کیا ہے؟ فعل ہے. کیا ہے وہ؟ عمل، کردار ہے ڈائریکٹ. ہاں،
تو ان ڈیوائسوں کو اپنے اپنے فیوز سسٹم پر کام کرنے کے لیے تیار ہونے میں وقفہ لازم آیا، اور ان ڈیوائس کے تکمیل ہونے میں 40 دن مقرر پاتے ہیں. اب سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ 40 دن یہ ڈیوائس کے ذریعے سے تم اس عالم سے کنیکٹڈ ہوئے تھے. اس 40 دن کے اندر ڈیوائس کمپلیٹ ہوئے اور یہ مکمل کر کے فنکشن اندر کا ہو گیا. انر فنکشن بولتے ہیں اس کو. یہ جب کمپلیٹ جب ہوا تو تم عالم سے جڑے. کیسے جڑے؟ ابھی ماں کی نابی سے تم جڑے نہیں تھے. ابھی جڑے نہیں تھے. 41ویں دن جڑتے ہیں آپ. جب یہ ڈیوائس کمپلیٹ ہوتے ہیں فنکشن تب ماں کی ناڑی سے جڑتے ہیں آپ، نابی سے. اب یہاں سے نظام رزق کا ملنا، یہ کرنا، دوسری صفتیں چالو ہو گئی. اب گوشت پھلنا پھولنا چالو ہوا ماں کے فنکشن کے ساتھ. جتنے فنکشن ماں میں ایکٹیو ہے اتنے ایکٹیو فنکشن یہاں پہ لے کے ٹرانسفر کیے گئے اور باڈی کو گروتھ کیا گیا. کیا کیا؟ گروتھ. پھیلایا گیا، بڑھایا گیا، بنایا گیا. را مٹیریل جمع ہوتا ہے. دیکھو مٹی کہاں سے لی جا رہی، کھاد کہاں سے لے کی جا رہی، کیچڑ گاڑا اور کیچڑ کہاں سے لے جا رہا ہے. سمجھ گئے آپ بات کو؟ وہاں سے لیا گیا. ایسا اس میں لگے 40 دن. کیا ہونے لگے؟ آپ کو ایکٹیو ہونے میں کتنے دن لگے صاحب؟ 40 دن لگے. یقین مان زندگی میں آنے کے واسطے یہ فنکشن لگا. اب پٹلا بن گیا، وہ ہو گیا، روح پھونک گئی. 2.25 مہینے کے اوپر جان آ جاتی ہے، حرکت پہلے چالو ہو جاتی، سب ہوتی، باڈی پوری ایکٹیو ہوتی، روح اپنا کھیل کرتے رہتی ہے. اب تم یہ مکمل ہو گیا. آپ کیا ہو گئے؟ ایک زندگی آ گئی، اس میں تیار ہو گئی، آ گئی. مگر اصل چیز وہ 40 دن کے تھے جو میں نے بتائے ڈیوائس کے. بس مرنے کے بعد میں یہی فنکشن جتنے ڈیوائس ساتھ اس کو فیوز آؤٹ آف کنٹرول، آؤٹ آف رینج ہونے کے واسطے، ڈسٹرائے ہونے کے واسطے، ڈسٹرائے ہونے کے لیے، شارٹ ہونے کے لیے، سرکٹ ہونے کے لیے واپس اس کو بھی 40 دن لگتے ہیں. ختم ہونے میں یا رخصت 40 دن آنے میں جو جتنے لگے ڈیوائس کو سیٹنگ ہونے میں، فکس ہونے میں، ڈیولپ ہونے میں، بننے میں، عالم سے کنیکٹڈ ہونے میں جتنے ٹائم لگے نا ڈیوائس کو، اتنا ہی ٹائم عالم سے جو ہے ڈائریکٹلی انکنیکٹڈ ہونے میں لگتے ہیں. اس کو ڈسکنیکٹ بولتے ہیں اپن. جیسے کہ ہاں، جیسے موبائل ہوتا ہے ڈسکنیکٹ ہو گیا. تو تمہارے 40 دن میں تمہارے 7 فیوز مکمل ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں. 40 کے پہلے نہیں ہوتے ہیں. اور یہ کسی نہ کسی فیوز کے بہانے تمہارا مرحوم پورے ایک ساتھ نہیں ہو رہے، پورے ایک ساتھ نہیں ہو رہے، وہ اپنے ساتھ کنیکٹ ہے. بس آخری فیوز تک وہ تمہارے ساتھ کنیکٹ ہے. اب وہ آتا ہے جاتا ہے امید میں، اور وہ آخری فیوز کنیکٹڈ تک اسی میں رہتا ہے جب تک باڈی کے ساتھ ٹچ ہے. وہ مر بھی گیا مگر وہ باڈی کے ساتھ، مگر 40 دن تک وہ یقین میں نہیں آ پاتا کہ میں مرا ہوں. کیا وجہ ہے اس کی؟ آدمی قتل ہو کے مرے یا جر کے مرے یا نیند میں مرے یا ہارٹ اٹیک سے مرے، چند لمحے اس کے پہلے کے ایسے ہوتے ہیں کہ اسے یہ یقینی طور پہ بتلا دیا جاتا ہے، مطلب فیلنگ کرائی جاتی ہے اللہ کی طرف سے کہ تو نیند میں جا رہا ہے. کیا جا رہا؟ حادثے میں نہیں جا رہا، تو نیند میں جا رہا ہے، تو سو رہا ہے. جب روح جب باہر نکل جاتی ہے تو یہ ہوش میں آتا ہے، اس کو ہوش دیتا ہے اللہ واپس. تب وہ جاگتا ہے. جب وہ جاگتا ہے اپنی باڈی کو جب الگ دیکھتا ہے تو حیران تو ہوتا ہے، مگر یقین مانتا یہی ہے کہ میں ہوں، میں بھی ہوں. مگر یہ ہونا میرا بڑا عجیب ہے. تو پھر کیا بات سمجھتا معلوم یار، ہو سکتا ہے یار میری نیند طویل ہو گئی، میں خواب میں ہوں. اچھا. تو 7 دن پہلے وہ خواب بیداری کے رہتے ہیں، اس کے یہ گمان کے رہتے ہیں میں خواب میں ہوں. 10ویں دن یہ کلیئر ہوتا ہے. 10واں جب ہوتا ہے نا، 10ویں دن یہ کلیئر ہوتا ہے صاحب کہ نہیں یار میں جاگ گیا ہوں. اور الگ الگ فیوزوں کا ڈسکنیکٹ ہونے کی وجہ سے
ایک ہی فیوز جب ہوتے ہیں تو اس کی قوت و صلاحیت بھی کم ہونے لگتی ہے روح کی، فکروں کی، فکروں کی اور الجھن کی، کیونکہ فیوز طاقت پاور ختم ہوتی جا رہی ہے. تو وہ بھی جب کم ہو گئے تو پروگرام کم ہو گیا، کم ہو گیا تو ایک نشان مل گیا، تو اس کی غفلت پہ اور غفلت طاری ہو گیا، پردے پہ پردہ آتے گیا. 40ویں دن یہ پکچر اس کی کلیئر ہوتی کہ واقعی میں مر گیا. واقعی سے تو اس لیے 39ویں دن سب کرا کے ہم نپٹ دیتے ہیں ایک دن پہلے، تاکہ اس آخری ہوش میں ہم اس کے چاہنے والے ہے اس کی دلیل دے پائے، سعادت دے پائے. یہ رسم و رواج کے ذریعے سے کہ ہم دیکھتے کو محبت کرتے ہیں، تو خوشی سے ودا ہو. کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات. یہ بڑا حسن طریقہ رہا میرا بیان کرنے کا. اس پر مدھیہ پردیش کے اندر گوالیر میں ایک مولوی صاحب کے جلسے میں ہنگامہ ہو گیا. انہوں نے مجھے لے کے گیا اور وہاں پہ گردے کافی تھی، مجھے چائے پینے کی عادت تھی، سردی کے دن تھے. میں چائے پینے کے لیے چند لوگوں کو لے کر کے جو ہے چلے گیا. پروگرام میرا بھی تھا، مختصر بیان مجھے بھی دینا تھا، اور وہاں پہ بہت بڑے گھر والے کی گھر پہ جو ہے 40ویں کی فاتحہ تھی. بڑا آدمی تھا، شاہی علماء کو، مسجد کے اماموں کو، ان کو سب کو بلایا تھا. تو وہاں پہ ایک خطیب صاحب تھے، احمد صاحب، قاری احمد صاحب. تو ان کے ساتھ میں گیا تھا میں مرکز مسجد کی طرف سے. تو وہاں مجھے موقع تھا، میرا بھی بیان تھا مختصر. اب میں چائے پینے کو چلے گیا ادھر چند لوگوں کو لے کر کے. ادھر بیان اس کے اوپر ہی ہوا کہ یہ فضول ہے اور اس کی کوئی دلیل نہیں، کوئی شہادت نہیں اور کوئی معنی نہیں رکھتا. دلیل نہیں ملتی بولے، مگر 40ویں دن ضروری نہیں ہے، اس کے پہلے بھی کر سکتے، اس کے بعد بھی کر سکتے. انہوں نے لپٹ دیا اپنے حساب سے. ہاں، اب دلیل ہوگی، معلوم ہوگا تو نا. ہمیشہ آئے، چلا پکار کرے، 4 حدیثیں سنائے، چندہ لیا اور بھاگے، ایسے ہی کام کرے انہوں نے. تو پھر موقع محل جب آیا میرا معاملہ، تب میں نے جو ہے 40ویں بولا اور لوگوں کو تاکید اور ہدایت کری کہ تمہاری اہل خاندان کی روحیں قبروں سے بیجاری اور بیدارگی لے کر کے آتی ہے اپنوں کے تڑپ میں، محبت میں. تو تم اس کی تسلی کے لیے نذرانے اور تحفے غریبوں کو اس کے نام سے منسوب کر کے فاتحہ کروا کے بانٹا کرو، تاکہ وہ دیکھے اس حالت میں کہ میری چاہنے والے آج بھی ویسے ہی ہے، بے وفا نہیں ہوئے، مجھے بھولے نہیں. جتنا میں ان کے لیے بے چین بے قرار ہوں اتنا وہ بھی ہے. یہ چیز دیکھ کر کے فطرتی بات ہے کہ روح کو تسکین ملتی ہے. تو روح جب بھی آئے گی تو تم جب اس کے لیے اس کے حق پہ جب یہ عمل کرو گے تو وہ تسکین پا کے جایا کرے گی، نہ کہ ناراض ہو کے. ہاں ہاں ہاں. اور پھر میں نے بولا تھا، پھر وضاحت کری تھی کہ کتنے دن پہ کیوں اور کائے کو روح آتی ہے اور کیا واجہ ہے. اب قرآن کے حوالے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے 3 مقام دیے روحوں کے. ایک عالم علین ہے، ایک عالم سجین قرآن میں ذکر آیا کا نام، اور ایک عالم خلا، دونوں کے درمیان میں، دونوں کے درمیان میں ہے. تو بدروحیں جو ہوتی ہیں وہ زمین کے رشتے میں پستی میں ہوتی ہے تو سجن کہلاتی ہے، تو وہ نیچے چلے گئی. تو اللہ انہیں گرفتار کرتا ہے اور وہیں گردش دیتا ہوں. اب وہی بات حوالہ وہ روئے لپڑے ہوئے جی. اور جو کامیاب ہو جاتے ہیں، نجات کو پہنچ جاتے ہیں، وہ علم میں اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے، عالم ارواح سے ہو کر کے بارگاہ رحمان کو پہنچتی ہے. اور جو قرضدار ہوتے، مقروض ہوتے، جن کی بخشش نہیں ہوئی، وہ عالم خلا میں معلق رہتے ہیں، جنہیں موقع در موقع وقت دے کر کے سفر کرایا جاتا ہے. اب سمجھ میں آ. تو صاحب یہ قرآن کی روشنی میں فلسفہ 40واں سنیوں کے اندر کیوں بنایا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں سننے والے پہلی بار اس حقیقت کو اس طرح سے سن رہے ہوں گے اور جان رہے ہوں گے. اور جو کچھ بھی میری فکروں میں تھا، اپنے بزرگوں سے ملا تھا، میں نے اسے بخوبی پوری ایمانداری کے ساتھ ادا کیا، اور میں بھی اس عمل کو کرتے رہتا ہوں. دیکھنے والے جارین سے بھی چاہوں گا کہ اپنے اہل خاندان کی روحوں کو خوش رکھنے کے لیے، راضی رکھنے کے لیے، اور انہیں آخری رخصت خوشی کے ساتھ کرنے کے لیے، اطمینان کے ساتھ کرانے کے لیے
इस अमल को करते रहे ताकि उनकी रूह तुमसे पॉजिटिव लेके जाए, नेगेटिव नहीं। इसमें एक बात मुझे पूछनी होगा कि बहुत सारे मैं जो लोगों से सुना हूँ या बहुत सारे लोग इस पर अमल भी करते हैं कि भाई 40वें का खाना खाने से दिल मुर्दा होता है या रूहानियत कम। इस पर क्या आपकी बात? जी ये है, 40वें का खाना खाने से दिल मुर्दा होता है, यह बात साबित नहीं है। अच्छा। ना साइंटिफिक, ना अकली फिराक पर। हाँ, अकली फिराक पर हाँ, मगर इस बात को, इस जुमले को मुकर्रर किया गया है खौफ से। कैसे? खौफ से। उसकी वजह है कि तारीख के अंदर, माजी में अगर हम जाते हैं अपने आबा और अजदाद की तरफ, तो ये बड़े नरम दिल और रिश्तों की पाबंदी निभाने वाले लोग थे और अपने अहले खानदान को बहुत दिल से चाहते थे। ऐसे बेकरार होकर भी चाहते थे कि इनकी रूह परवाज हो जाती थी, उनकी रूह परवाज हो जाती थी। तो कई लोगों के साथ में गम में हादसे होते थे कि दिल का उनको अटैक आता था। उस वक्त में इसको नाम नहीं था इस बीमारी का, अटैक। तो अटैक की सूरत को इन लोगों ने मुर्दा दिल करार दिया था। बात तो उनकी भी सही थी, जुबान सादी भादी थी मगर रिश्तेदारी इतनी महबूब थी। बिल्कुल। खाते खाते उनको दिल का वो ऐसा खाने से मुराद क्या था, वो 40वें के मौके पे सभी जमा होते हैं ना। 40वें का खाना मुराद नहीं है, वो मौका ऐसा है कि उस दावत की निस्बत सब जमा हो जाते हैं। खाने से कुछ नहीं हो रहा, दिल को कोई खराब जहरीला खाना नहीं पकाया जा रहा है, मगर उस खाने की निस्बत जो दावत में जब लोग आते हैं तो उसमें अपनों की याद दिलाते हैं। और जो बहुत ज्यादा गमगीन होता है, जो उसे भुला नहीं पाता है, वह ऐसी हालत में फिर गमनाक हो जाता है। और ऐसा गमनाक होता है कि दिल बैठ के वो हार्ट बन जाता है, दिल बैठ जाता है और हार्ट अटैक होता है। वो अंदर के दिल बैठता है, उसको अंदर के दिल के बैठने को मेजर अटैक कहते हैं। अच्छा। बंदा जगहों पे खत्म। अच्छा। हाँ, गम खा गया बोले उसको। क्या बात? तो दिल मुर्दा ही हो गया ना, वो जिंदा कर रहा। हाँ सही। हाँ, और कोई बात रोशनी अगर तुम्हारे पास नजर आती हो तो उसे बोले, बयां करें आप। नहीं, मैं तो बहुत खुश हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी देखो, मेरे तजुर्बे में ये करीब 60 साल उम्र के अंदर मेरे बुढ़ापे तक के जो भी अल्लाह ने मुझ तक पहुंचाया मेरे बुजुर्गों के जरिए से, मैं तुम तक पहुंचा रहा हूँ, बिल्कुल सच्चा और सादिक जैसा मुझे मिला। और जो मेरी फिक्र थी उस पर मैंने मजीद की, वो भी दे रहा हूँ आपको, है ना। ये बात कह के मैंने इस सवाल के मौजू को मुकम्मल कर दिया। अपनी जानिब से मैं अपनी जिम्मेदारी से बरी हूँ और इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो के मुतालिक या और भी अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट्स में सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम उस्मान चिश्ती कलंदरी साहब से आपके सवालों को पेश करेंगे और उनके तरफ से जो भी जवाबात बनते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा आने वाले वीडियो में हम आपके जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़।